مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی طرف بڑھتا ہوں بجائے اس کی کہ ہم بابا صاحب کی شخصیت پر سوال کریں وہ انشاءاللہ بعد میں کریں. مفتی صاحب سے ابھی یہ جو کیفیات ہوتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کا جذبہ وہاں پر دیکھا ہے. آپ یقین کیجئے سابقہ پچھلے سال کی بات ہے کہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے میں نے درخواست بھی کی کہ مفتی صاحب پیچھے ہٹ جایا جائے کیونکہ اس وقت مجھے بہت زیادہ مفتی صاحب اور ہم بہت بڑے رش کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ہم وہاں گاؤں دیہات میں جب بھی مفتی صاحب کے ساتھ گلیوں میں نکلیں بچہ مفتی صاحب کو پہچان جاتا ہے اور احتراماً آپ کے لیے راستہ چھوڑتا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے بہشتی دروازے کی کھلنے کی قفل کشائی کی وہ لمحہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت کسی کا چہرہ نہیں نظر آ رہا ہوتا اور ایک مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ دھکے بازی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کو آگے بڑھنے کی ایک لگن ہوتی ہے کہ کسی طرح میں قفل کشائی کے وقت بہشتی دروازے سے گزر جاؤں. بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور ہم نے بہت بڑے کراؤڈ وہاں پہ فیس کیے ہیں میں نے اور مفتی صاحب نے. تو میں نے پچھلے سال مفتی صاحب سے درخواست کی مفتی صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیے میں کوشش کر کے آپ کو نکال دیتا ہوں. لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں سلمان بھائی یہاں پیچھے ہٹنے کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں ہیں اور انشاءاللہ بابا صاحب کرم کرے. باہر کیا مفتی صاحب کسی بھی طرح اندر داخل بھی ہوئے لوگوں نے آپ کے لیے راستہ بھی بنایا احتراماً لیکن باوجود اس کے بڑی تکلیف ہوئی. بہت حبس تھا ہیومیڈیٹی لیول بہت بڑا ہوا تھا اور مفتی صاحب وہاں آپ یقین کیجئے کہ میں جیسے ہی مفتی صاحب کو لے کر نکلا مفتی صاحب بے ہوش ہو گئے تھے اور کچھ وقت کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو تب بھی آپ نے اللہ کی حمدی کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ بہشتی دروازے سے گزرنا بھی نصیب ہوا اور بابا صاحب کا ذکر بھی نصیب ہوا اور یہ عرس بھی نصیب. مفتی صاحب وہ لمحات وہ جو تھے جب مجھے یاد ہے آپ ہوش میں نہیں تھے اور باقاعدہ جیسے ہی آپ اٹھے ہیں تو آپ نے الحمدللہ کہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا مفتی صاحب آپ بے ہوش تھے اور آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا. میں نے آپ سے بہت کہا تھا کہ مفتی صاحب پیچھے ہٹ جائیے مگر آپ جو ہے وہ چلے ہی گئے تھے. کیا مصحف کیا چیز تھی جو اس وقت انسان کو ابھی اتنے سارے لوگ انہیں پتہ ہے دھکے بھی لگ رہے سب ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو انہیں لے کے آگے بڑھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سلمان بھائی سب سے پہلے تو آپ سب کو بھی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی میرے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہیں اور تمام سلسلہ عالیہ چشتیہ والوں کو میں صاحب کا یہ عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا ہماری یہ خوش نصیبی رہی کہ ہم ہر سال یہاں ساتھ رہے وہ کہ وہاں کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اللہ صاحب کتنے سال سے آپ میں 2009 سے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو الحمدللہ 10 سال کم از کم 11 سال آپ کے. ہاں میں نے وہاں پر حد سے زیادہ رش دیکھا ہے. بالکل یعنی آپ یقین کریں کہ ایک روم ہے جہاں پر یہ باب الجنت ہے جی اس روم میں بہت زیادہ گنجائش ہو تو میرے خیال میں کچھ 20 25 30 کی گنجائش 30 کی ہوگی بالکل. لیکن وہاں اگر 100 200 بندہ کھڑا ہوا ہو اللہ اکبر اور ایڑیوں کے یعنی یوں سمجھتے کہ ایڑیوں کے بل پر کیا حالت ہوتی ہے 2-3 گھنٹے آپ اس طرح کھڑے رہیں. جی جی تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں ہمت عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. تو وہاں میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں کی رونقیں اور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں صوفیہ کہ جو دن اس بزرگ کا یعنی جو ولی کامل کا عرس کا دن ہوتا ہے نا تو اس وقت یا اس دن یا اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات کا وہ مرکز ہوا کرتا ہے. بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب آپ وہیں پر ہیں تو وہاں کا لطف کچھ اور ہے. لیکن بہرحال ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ صالحین کے پاس اگر نہ بھی ہوں تو ان کا ذکر کر لیا کرو. ان کا ذکر بھی گناہوں کے کفارے کا موجب بن جاتا ہے. تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. اور جو آپ نے یاد دلایا نا مجھے اچھا مصحف میں نے ایک بات اور یاد دلاتا ہوں جب میں نے آپ کو کہا بلکہ باقاعدہ آپ کا بازو پکڑا ہوا تھا میں نے اور پوری طرح سے اور بھی وہاں کے لوگ جو آپ کو مقامی پہچان گئے کوشش کر رہے تھے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی. جب میں نے آپ کو پیچھے کہا تو آپ نے ایک لفظ کہا تھا آپ کو یاد آئے گا. آپ نے کہا سلمان بھائی انشاءاللہ گزر جائیں گے. اور آپ دیکھیں گزرے کیسے تھے ہم وہ پتہ بھی نہیں چلا قاری صاحب اور ایک دم پتہ نہیں کوئی ہوا کا جھونکا تھا. مفتی صاحب تو بہت ہی سہولت کے ساتھ اندر چلے گئے اور میں مفتی صاحب کے پیچھے تھوڑی سی دشواری کے ساتھ بہرحال کئی مرتبہ قبلہ حاجی عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. جی جبکہ ان کی ظاہر صحت کا عالم ہے عمر ہے بڑے بلکہ ہمیں بھی سنبھالا. جی اور میں آپ کو کہوں مفتی صاحب کہ جب بھی ان کے ساتھ جانا ہوا یہ قبلہ شاہ صاحب ہیں سید زادہ ہیں لیکن انہوں نے ہمیں سنبھالا ہے. نہیں حضور یہ آپ باخدا ان کی وجہ سے ہوشی سی تاری تھی تو انہوں نے سنبھالا مجھے. تو میں جب آنکھ کھلی تو مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں.
یہ آنکھ کھلی. اچھا میں مفتی صاحب لٹرلی مفتی حسن نوید نیازی صاحب میں ٹو بی ویری آنیسٹلی میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ حضرت نے ایک دم آنکھیں بند کی ہیں اور سیدھے لیٹ گئے اور میں پانی چھڑکتا رہا ہوں حضرت کو جو ہے وہ سہلاتا رہا ہوں سر کی طرف لیکن بالکل ہوش میں نہیں تھے اور اس وقت ہیومیڈیٹی لیول اتنا بڑا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ پانی نہیں تھا, پانی ہاتھ میں نہیں تھا اس وجہ سے, اور کافی دیر سے پانی نہیں پیا تھا کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں ہمیں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہنچنے میں دربار شریف تک, پھر 2 گھنٹے ہم نے لائیو نشریات کی, اس کے بعد پھر ہم کو 5-6-7 گھنٹے بیت گئے تھے پانی پیے ہوئے اور اتنا حب سے بیجا میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اتنا بڑا میں سب کچھ نہیں تو 1500 افراد تو اس وقت تھے ہمارے اس صحن میں, زیادہ ہوں گے جو جنہوں نے ہمیں سراؤنڈنگز میں, لیکن سب آپ کو اس وقت شاید آپ کی جو نظر تھی نا جانب منزل تھی یعنی آپ کے پیچھے کئی لوگ تھے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. جی وہ ظاہر ہے وہ کئی محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں. بالکل, اور ہمیں استادوں نے یہی سمجھایا, بڑوں نے یہی سمجھایا, ہمارے والدین نے بھی, کہ جب کسی بڑی بارگاہ میں جاؤ نا تو فقیر بن کے جاؤ, بادشاہ کی سب کچھ خالی کر کے جاؤ گے نا تو انشاءاللہ پھر وہاں سے بھرے جاؤ گے, اور وہ سب یاد جاؤ گے تو کیا بھرے گا. بابا صاحب کیا ایک خادم جو پولیس اہلکار ہے یاد ہے جو آپ سے وہ آپ یقین کیجئے دوڑتا ہوا ان گلیوں تک روزانہ کی بنیاد پہ آتا ہے کہ کسی طرح جس وقت نظر آ جائے. کہ بندے نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ میں رات میں سو رہا تھا جی, اور اس رات کو اتفاقاً کوئی طبیعت صحیح نہیں تھی, یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ بھاگتا ہوا آیا, پوچھتے لگا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں, میں آرام کر رہا ہوں, جگایا مجھے اس نے کہ اٹھو چلنا ہے, اور آپ کا بازو میں ہاتھ ڈال کے اور کیسے مفتی صاحب کتنے بڑے رش کو پورے پاک پتن کی گلیوں کو ہلاتا ہوا جاتا ہے, اعلان کرتا ہے آمین آمین. لیکن بہرحال بہت محبت کرتے ہیں وہاں گلی گلی کا بچہ وہاں کا بوڑھا وہاں کا جوان. میں مفتی صاحب کے ساتھ جب چلتا ہوں میں آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کو کوئی تکلیف نہ آئے, لیکن بخدا میں نے پچھلے سالوں کے تجربات میں پیچھے چلنا شروع کر دیا کیونکہ یہ چلتے جاتے ہیں ان کے چہرے سے راستہ بنتا جاتا ہے, لوگ راستہ چھوڑتے جاتے.